إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دینی بھائیو، آج ہماری عید ہے۔ آج اللہ کے لیے بے پناہ شکر گزاری کا دن ہے۔ آج خوشی کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر اس کی بے پناہ شکر گزاری کا دن ہے جو اس نے رمضان المبارک کے عبادت اور اطاعت کے مہینے کو ہمارے لیے عطا فرما کر کے اس میں اپنی بندگی کی اس نے توفیق بخشی تھی۔ یہ عید ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جس طرح دوسری قوموں کے ہاں ان کے تہوار بہت اہم ہوتے ہیں، جبکہ ان کے تہوار، ان کی عیدیں، ان کے مذہبی مناسبتوں کے مظاہرے وہ الگ رنگ کے ہوتے ہیں، وہ الگ انداز کے ہوتے ہیں، الگ الگ ثقافتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عید اللہ تعالیٰ کی بندگی پر، اس کی تعظیم اور کبریائی پر، اس کے لیے 2 رکعت شکرانے پر، اور ہماری یہ عید اللہ تعالیٰ کی اللہ کے بندوں کے لیے، غریبوں اور مسکینوں کے لیے، کمزوروں اور پریشان حال لوگوں کے لیے مدد کی عید ہے۔ در حقیقت یہ جہاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کا دن اور خوشی کا دن بنایا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی خدمت کا دن اور عید بنا کر کے اسے انسانیت کے لیے ایک عید بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا اور بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہماری یہ عید ہے، ہر قوم کے یہاں، ہر طبقے میں ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور انہی جذبات کی بنیاد پر ان کے ہاں مختلف قسم کے مناسبتیں ہوتی ہیں، ان کے تہوار ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ عید جو ہے در حقیقت یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔
جسے دوسری قوموں کے تہواروں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت بدل دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے میں آنے کے بعد کہ یہاں لوگ الگ الگ تہوار مناتے ہیں، اس میں لہو لعب کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے ہر قوم کی، ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے۔ ہمیں اپنی عید کی خصوصیتوں کے ساتھ اللہ کی بندگی اور خوشیوں میں دائرے میں رہتے ہوئے عید کے موقع پر مظاہرہ جہاں ہم اللہ کی بندگی کا کرتے ہیں وہاں ہم اپنی خوشیوں کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے سارے مسلمانوں کو اس پہلو پر خصوصیت کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ جس طرح دوسرے قوموں کی تہواروں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو باطل پر مشتمل ہیں، ہماری عید کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت ہی اہم، فطری اور حق پر مشتمل ہیں۔ اس لیے اس چیز کو بہت عظیم احساس کے ساتھ اور بہت ہی فکر مندی کے ساتھ اسے لینے کی ضرورت ہے، اور اس پر شکر گزار بننے کی ضرورت ہے کہ رب العالمین نے ہمیں وہ عید دی ہے جس عید میں ہم اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرے قوموں کی جو عیدیں ہیں اس میں دیکھیے، اس میں رقص و سرود ہوتا ہے، شراب و کباب کی باتیں ہوتی ہیں، رنگ ریلیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے الگ الگ انداز کے نامناسب عمل جو فطرت اور حق سے میل نہیں کھاتے وہ طریقہ وہاں عام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس خصوصیت پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری عید کی خصوصیت کیا ہے۔ ہماری عید کی خصوصیت کا احساس ہمیں در حقیقت یہ سبق دیتا ہے کہ یہ عید تو اللہ کی بندگی اور اس کی کبریائی کی عید ہے۔ اسی لیے دیکھیے اس عید میں جب ہم جمع ہوتے ہیں اپنے سارے کنبے کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، بچے اور بوڑھوں کے ساتھ، سارے مرد و عورت جب ایک میدان میں یا کسی ایک مقام پہ جمع ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز اس کی کبریائیوں پر مشتمل اور کثرت کے ساتھ اس کی تکبیر کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری عید ہے۔ اس عید میں اسی لیے اس عید میں ہمیں بے پناہ فطری خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خوشیاں سب کے ہاں ہوتی ہیں، سارے تہوار منانے والی قوموں کے ہاں ہوتی ہیں، یہود و نصارہ ہوں، ہنود ہوں، مشرکین ہوں، سب کے ہاں خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن ہماری خوشی اللہ کی بندگی پر، انسانیت کی خدمت پر مشتمل ہے، جو روحانی ہے، جو حقیقی ہے، اور وہ خوشیاں روایتی اور رواجی ہیں، جو بناوٹی ہیں اور جو سماج کی روایتوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے اس احساس کو بھی بہت مضبوطی کے ساتھ لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہماری عیدوں پر جب دوسری قومیں اور دوسرے ہمارے سماجی بھائی، ہمارے اہل وطن ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو یہ حق پر مبارکباد دیتے ہیں، یہ فطرت کی عید پر مبارکباد دیتے ہیں، یہ ایک اللہ کی بندگی اور اس کی فرمانبرداری کے عمل پر مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہم سمجھ لیں کہ دوسرے لوگ جب ہم کو ہماری عیدوں پر، آج کی عید پر مبارکباد دیتے ہیں اور دیں گے تو ہمارے لیے بھی ان کے تہواروں پر، ان کے عیدوں پر مبارکباد دینا صحیح ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے، یہ قوم اور کمیونٹی کے لوگوں کی دین سے اور دین کے علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کسی بھی قوم کا جو تہوار ہوتا ہے یہ در حقیقت ان کا مذہبی شعار ہوتا ہے، ان کے مذہب کا چہرہ ہوتا ہے،
ان میں ان کے مذہب کے مطابق در حقیقت اس کی نمائندگی ہوتی ہے، ایک طرح سے مذہب کی، عقیدے کی، فکر کی، ثقافت کی نمائندگی ہوتی ہے، یہ نہیں لوگ سوچتے۔ اس لیے ہم ان کے مبارکبادی کے بدلے میں ان کے ان تہواروں پر مبارکبادی نہیں دے سکتے جو کفریات پر مبنی ہوتے ہیں، جو شرکیات پر مبنی ہوتے ہیں، جو غیر اللہ کی بندگی پر مبنی ہوتے ہیں، جو باطل ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم سب کو جاننا چاہیے، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو جاننا چاہیے، سارے چھوٹے بڑوں کو جاننا چاہیے کہ جب مذہبی تہوار مذہبی نمائندگی کرتے ہیں، مذہبی چہرے ہوتے ہیں، مذہبی شعار ہوتے ہیں اور مذہبی بھکتی اور بندگی کی نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان کے مذہبی عمل پر، غیر اللہ کی بندگی اور طاغوت کی بندگی والے عمل پر ہم کبھی مبارکباد دل سے نہیں دے سکتے۔ ہم کبھی مبارکباد نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے کہ کیا ہم کفر پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ کیا غیر اللہ کی بندگی کے عمل پر ہم انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں؟ یہ باتفاق امت و علماء حرام ہے، باتفاق امت و علماء حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ دیکھیے، کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے عمل پر اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و کبریائی کے عمل تہوار پر، عید پر اگر دوسرے مبارکباد دیتے ہیں جو حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، تو حق پر وہ مبارکباد دیتے ہیں، تو کیا ہم بت پرستی کے عمل پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی عیدوں کی اپنی خصوصیات، اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عید ہے، ہماری عید کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، اس میں اللہ کی بندگی اور خوشیوں کے جو دائرے ہیں، ان دائروں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا جب تہوار اور عید مناتی ہے تو کہیں بھی وہ دائرے میں نہیں رہتی، حدود میں نہیں رہتی، خوشیوں میں وہ پاگل ہو کر کے سارے حدود اللہ تعالیٰ کی بندگی اور انسانیت کے قیود کو پار کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں آج کے دن کہ ہماری عید اور ہماری عید کی یہ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو دلوں میں جمانے کی ضرورت ہے اور ان کا ایقان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عید فطری ہے، ہماری عید آسمانی ہے، ہماری عید دوسروں کے روایتی اور بناوٹی عیدوں کے مقابل میں اللہ کی طرف سے ربانی عید ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی عید ہے۔ اسی لیے تو پیارے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو دو عیدیں اور دو تہوار اہل مدینہ مناتے ہیں، ان کے بدلے میں ان سے بہتر رب العالمین نے تمہیں 2 سالانہ عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس عید کا جو اصل پیغام ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آج ہم عید کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عبادت دی، توفیق بندگی دی، توفیق قیام و صیام دیا اور اسی طرح توفیق قیام دیا۔ رب العالمین نے ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کی توفیق دی، تلاوت قرآن کی توفیق دی اور اپنی عبادت کی توفیق دی۔ اس کے ہم شکرانے میں یہ عید منا رہے ہیں، خوش ہیں ہم، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ اللہ کے بندوں میں جو سماج میں کمزور اور غریب ہیں ان کی فکر مندی کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ تو اس عید کا ایک خاص میسج ہے کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی توفیق ملے تو اسے شکر گزار ہونا چاہیے، اسے کبر میں مبتلا ہو کر کے، عجب میں مبتلا ہو کر کے اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق پانے کے بعد اپنے آپ کو صالح اور پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہو، اس کے لیے قیام ہو، اس کے لیے صیام ہو، اس کے لیے تلاوت قرآن ہو یا لوگوں کی خدمت ہو، انسانوں کی، سماج کی کمزوروں اور مجبوروں کی خدمت ہو، ان سب کو
ان سب کو سامنے رکھ کر کے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے موقع دیا، توفیق دی۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کی بخدمت گزاشتت۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان شکر گزار ہو اور رب العالمین کا احسان مند ہو کہ اس نے توفیق اطاعت و بندگی دی۔ اس لیے یہ سبق ہے آج کے تہوار اور آج کی عید کا یہ سبق ہے، آج کی عید کا یہ سبق ہے کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا غلغلہ اس کے شعار کے ساتھ، اس کی پہچان کے ساتھ، اور ہر طرح کے بدلتے اور بگڑے ہوئے حالات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جس طرح کبریائی اور بڑائی، اس کی توحید، اس کی تحلیل اور اس کی تقدیس، اس کی تحمید کرتے ہیں، تو ہمیں اس سچائی پر ہر وقت کاربند رہنا چاہیے۔ ہر عبادت کے موسم کے اور مناسبتوں کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہاں جنریٹ کی جائیں صلاحیتیں، وہاں تیار کی جائیں صلاحیتیں تاکہ آگے کام آئیں۔ یہ مناسبت رمضان کی، یہ عید میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور اس کے شعار کا مظاہرہ، یہ در حقیقت ایک صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ ہم کھلے میدانوں میں علل اعلان اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور بماگے دہل کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، بھلے کروڑوں کی عبادت ہوتی ہو۔ تو یہ سچائی کا جب ہم برملا اعلان کرتے ہیں تو اسی سچائی پر ڈٹے اور جمے رہنے اور اسی کی دعوت دینے کی راہ پر ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ یہ سبق ہے در حقیقت عید کا، اور عید کا یہ سبق ہے جب ہم جمع ہوتے ہیں عیدگاہ میں یا کسی مقام میں اور اپنے پورے کنبے، پورے سماج کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ آج حالات مشکل ہیں، کورونا وائرس کی بنیاد پر ہمارے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پرشاسن نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور جو پابندیاں طبی اور شرعی نقطہ نظر سے ہم سب کے سامنے ہیں اور ہم ان کا پالن کر رہے ہیں، ان کی پابندی کر رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھیے آج کی عید کی مناسبت پر ہم ہزاروں کے ساتھ عید پڑھتے ہیں، ہزاروں کے ساتھ عید پڑھتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت عید کے دن جمع ہونا، یہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا اور اجتماعیت کے مظاہرے کا یہ دن ہے۔ ہر موقع پر مسلمانوں کو، ہر موقع پر اہل ایمان اور کمیونٹی کے لوگوں کو اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہر طرح سے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کینے، بغض، عناد ہیں ان کو نکالنا چاہیے۔ آج جب ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی پر شکرانہ ادا کرتے ہیں اور ہم یہ امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں شمار کیا ہوگا اور اللہ ہمارا وہ شمار ان میں کرے جنہیں جہنم سے آزاد اس نے کیا، تو ہم ایک فکر مندی لے کر کے یہ کام کر رہے تھے، تو یہ فکر مندی ہماری یہ جاری رہے اور ہم اس اجتماعیت کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کی ہمیں ہدایت دی ہے کسی طرح نقصان پہنچنے نہ دیں۔ ہمیں اس بات کی فکر ہو ان نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہیں وہ دلی بیماریاں ہوں، ظاہری عمل ہوں، ہاں ان سے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اجتماعیت بہت اہم ہے، اجتماعیت در حقیقت ہماری قوت ہے، ہمارا ڈیفنس پاور ہے۔ جب یہ کمزور ہوگا اور اسے تباہ کیا جائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے انہیں اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس عید کا ایک اہم پیغام بھی ہے۔ اسی طرح عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہمارے سلف صحابہ سے جو ثابت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے تقبل اللہ منا و منکم کے ذریعے، یعنی یہ فکر ان کی ہوتی تھی کہ ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں اللہ اسے قبول کر لے، ہم نیکیاں کرنے کے بعد کہیں بہک نہ جائیں، کہیں غرور عمل میں مبتلا نہ ہو جائیں، غرور بندگی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو وہاں یہ فکر اللہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ نیکیاں جب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اس پر اجر ثابت ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ ثابت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ رحمت شامل ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس میں بھی در حقیقت ایک بہت بڑا سبق ہے جو آج کا دن اور اس مناسبت پر ایک دوسرے کو مبارکبادی کا ہمارے سلف کا عمل جو اب تک چلا رہا ہے امتداد کے ساتھ، اس میں بھی در حقیقت یہی سبق ہے کہ بندہ جب نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرے، فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسول مناد توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ دیکھیے بیت اللہ کی تعمیر، وہاں دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو قبولیت کی فکر کے لیے کی در حقیقت یہ عید کی مناسبت ہمیں ایک میسج دیتی ہے۔ یہ عید ایک طرح سے میسج ہمیں فراہم کرتی ہے کہ ہم نیکیوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی فکر کریں۔ زیادہ باتیں نہ کر کے یہی میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ آج کے حالات میں دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر بالخصوص توحید پر جمے رہنا، سنتوں پر جمے رہنا، یہ بہت بڑا، بہت عظیم اور مشکل ترین عمل ہے۔ اس لیے یہ میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ ہم سب توحید پر جمے رہیں۔ جس طرح ہمارا نعرہ ہے، ہمارا غلغلہ ہے، تکبیر جس طرح توحید اور عید کی مناسبت پر جو یہ تکبیرات ہم جو پڑھتے ہیں اس میں جو در حقیقت سمجھ اور جو دعوت اور جو پیغام ہے اس پر ہم اس کو ہم عام کریں اور اس پر جمے رہنے کی کوشش کریں۔ اور آج کے حالات میں جب ساری دنیا کورونا کے قہر سے پریشان ہے، بے حال ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو کفریات سے، معصیات سے، اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، لوگوں کو فکر دے کہ لوگ فکر کریں گناہوں سے بچنے کی۔ اسی طرح ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ جو بھی حالات اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عدل ہیں، یہ انصاف ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کام کرتی ہے۔ وہ رحمت یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو بندے مظالم میں، کفریات میں، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے میں، طاقتور کمزوروں کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ در حقیقت یہ سمجھیں، وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس حوالے سے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، دنیا کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ دنیا اس سے سبق لے اور دنیا انصاف پر آئے، توحید پر آئے، حق پر آئے، لوگوں کے حقوق پر آئے اور ان کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے۔ اس بات کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں پھر یہ کہیں گے کہ رب العالمین یہ جو مشکل حالات دنیا پر، ہمارے پیارے وطن پر، ہم سب پر ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس مشکل حالات سے تو ہمیں نکال دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ تیری بندگی پر رہیں، صراط مستقیم پر رہیں جب تک زندہ رہیں، اور اسی پر رہیں۔ اور جس طرح ہم رمضان میں تیرے بندے تھے، تیرے فرما بردار تھے، اور آج ان بندگیوں کے توفیق پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں صرف رمضان میں اپنا بندہ بن کر کے جینے والا مت بنا، ہمیشہ تو اپنا بندہ بن کر کے جینے کی توفیق دیتا رہا۔ اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف رمضان میں، کوئی اللہ ہمارا رمضان میں ہی معبود نہیں ہے، ہمارا رب ہمیشہ معبود ہے، ہم ہمیشہ اس کی عبادت کے پابند ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی بندگی کرتے رہو موت آنے تک۔ اس لیے ہم اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اس فکر کے ساتھ توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے صلاحیتیں آگے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جمع کی ہیں تو کیا ان صلاحیتوں کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں، اور ہم اس کا احتساب بھی کریں۔ کیونکہ جب بندہ عید آنے کے بعد، شوال آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جمع رہتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس نے تقوی حاصل کیا ہے، اس نے صلاحیتیں حاصل کی ہیں، اس نے مقصد رمضان پایا ہے۔
اور اگر رمضان گزرنے کے بعد وہ نافرمانی کی راہ پر چلتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ اسے رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، سوچنے کی توفیق دے، احتساب کی توفیق دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اپنی بندگی پر اور اپنی عبادت پر کاربند تو رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔